بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے پیارے معزز بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بارے میں۔ ناظرین، ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی پہلی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی خاص نزول کی گھڑی ہے۔ اس مبارک موقع پر میں آپ کے سامنے ایک ایسا پر اثر روحانی عمل پیش کر رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی تقدیر بدلنے اور رزق کے بند دروازے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے، بلکہ ہر لاعلاج بیماری سے کامل شفا اور نجات کا بہترین ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لہذا جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو، آپ نے پورے یقین کامل اور سچے دل کے ساتھ اس خاص عمل کو بجا لانا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ خلوص نیت اور پختہ ایمان کے ساتھ کی گئی دعا پہاڑوں جیسی بڑی مشکلات کو بھی ٹالنے کی قوت رکھتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں رمضان المبارک جیسا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ دیکھنے کی سعادت عطا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ یاد رکھیں کہ عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت اور یقین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل دنیا کی پریشانیوں سے بوجھل ہے، اگر آپ قرض تلے دبے ہوئے ہیں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ اور ذرا سوچئے کہ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں ہر رات افطار کے وقت لاکھوں گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے اور رحمتوں کی ایسی برسات ہوتی ہے کہ سچے دل سے پکارنے والے کو مایوس نہیں کیا جاتا۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت اور صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ صحابہ کرام اس مہینے کی آمد پر اس قدر خوش ہوتے تھے کہ اپنی تمام تر توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو سوئے ہوئے نصیبوں کو جگانے کے لیے آتا ہے، اور اسی مہینے میں قرآن پاک کے نزول کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا جس نے کائنات کو نور سے بھر دیا۔ اب ذرا ایک واقعے پر غور کریں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو آزاد فرماتے اور ہر مانگنے والوں کو عطا فرماتے تھے۔ رزق کا مسئلہ ہو یا بیماری کا،
یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ ہم مانگنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جب آپ رمضان مبارک کا چاند دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی بخشش کا پروانہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک نیکیوں کے فضل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نے اب بھی اپنے آنسوؤں سے ندامت کا پانی نہ دیا، رحمت کی فصل کیسے کاٹیں گے؟ تصور کریں اس لمحے کا جب رمضان مبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے اور آسمان سے پکارا جاتا ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ اور برائی کے طالب رک جا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دنیاوی فائدوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس عظیم مغفرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی جو کیفیت آپ کے دل پر طاری ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں نے زندگی غفلت میں گزاری، لیکن اب تیری رحمت کے دروازے پر حاضر ہوں۔ ناظرین، بس تھوڑی ہی دیر میں وہ عظیم تسبیح آپ کے سامنے آنے والی ہے جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی چابی بن جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے پاس بابرکت مہینہ آ گیا ہے، جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا جب مسجد آباد اور گھر اللہ کے ذکر سے منور ہوتے ہوں گے۔ آج ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم نے ان بابرکت راتوں کو لا یعنی کاموں میں ضائع کر دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ بہترین رزق سکون قلب اور ایمان کی سلامتی ہے۔ اگر گھر میں بے برکتی ہے تو اس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی افطاری کے وقت مانگی گئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو وہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جسے کرتے ہی آپ کی زندگی میں معجزات شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی تفصیلات بس چند لمحوں کی دوری پر ہیں۔ ایک سچا قصہ ہے کہ ایک شخص جو معاشی طور پر بہت تنگ دست تھا، اس نے رمضان المبارک کی پہلی رات سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور اللہ نے اسے وہاں سے عطا کیا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ یہ مہینہ برکتوں کا سمندر ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس مہینے میں درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی تیزی سے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ لقمان حکیم نے فرمایا تھا کہ جو رحمت کے بٹنے کا وقت غافل رہا وہ محروم رہا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی شکر گزار بن جائیں، کیونکہ شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ بیماریوں سے نجات کا راستہ بھی دعا اور روزے کے آداب میں چھپا ہے۔ خاص طور پر اس مہینے میں کیا گیا صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ آپ کی پریشانیاں اللہ کی قدرت سے بڑی نہیں ہیں۔ اس ماہ کی فضیلت یہ ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا مژدہ سناتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا۔ اس مہینے میں کثرت سے سبحان اللہ اور سبحان اللہ العظیم کا ورد کریں۔ یہ کلمات
میزان میں بہت بھاری ہیں۔ اپنے گھروں کو ذکر الہی سے آباد کریں۔ بہت سے لوگ گلہ کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں رمضان دلوں کی سختی کو ختم کر کے اسے دعا کے قابل بناتا ہے۔ جب آپ چاند دیکھ کر ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی پکار عرش تک پہنچ جائے گی۔ رزق کے حوالے سے پکا یقین رکھیں کہ دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بیماری کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا مل کر رہتی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، کیونکہ میں اس بابرکت گھڑی کے اس خاص راز سے پردہ اٹھانے والا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری آمدنی میں برکت کیوں نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنی کمائی کو پاک کریں اور حرام سے بچیں، کیونکہ پاکیزہ رزق ہی دعا میں اثر پیدا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رمضان المبارک میں استغفار کی کثرت کرتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ کیوں دیا؟ تاکہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اتار سکیں۔ ایک غریب کسان کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں، جس نے بنجر زمین پر کھڑے ہو کر اپنے مالک سے بارش مانگی اور اس کے یقین نے بادل کو بلا لیا۔ اسی طرح ایک مجبور ماں جس نے رمضان کی مبارک راتوں میں اپنے بیمار بچے کے لیے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نئی زندگی عطا فرمائی۔ یہ سب قرآن اور ذکر کی برکتیں ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند ایک پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ جو اس مہینے میں بھی سستی کرے گا وہ واقعی محروم ہے۔ رزق کی فراوانی کے لیے سورۃ الضحیٰ کا ورد اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ جب آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکا ہوگا تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ پریشانیاں عارضی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دائمی سکون ہے۔ رمضان کا یہ چاند پکار رہا ہے کہ اے انسان، اب بھی پلٹ آ، تیری توبہ کا انتظار ہے۔ درود پاک کی کثرت سے اپنے چہرے اور روح کو منور کریں۔ رمضان کا چاند دیکھ کر دوسروں کے لیے خیر مانگیں تاکہ فرشتے آپ کے لیے خیر کی دعا کریں۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں، کیونکہ صلہ رحمی رزق کو بڑھاتی ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں روزانہ 100 بار استغفار پڑھیں۔ یہ بندشوں کو توڑ دے گا۔ ہر وہ بیماری جس کا علاج ناممکن لگتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا در کھٹکھٹائیں۔ آپ کی طرف میں اثر ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ وہ پل ہے جو بندے کو رب سے ملاتا ہے۔ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کریں۔ کسی کو ایک کھجور سے افطار کرانا بھی بڑے اجر کا باعث ہے۔ ذرا سوچیں کہ کتنے لوگ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہمیں یہ مہینہ ملا ہے تو اس کی قدر کریں۔ اس بابرکت رات میں جب نیا چاند دیکھیں تو عہد کریں، وعدہ کریں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنوں گا۔ وہ بھوک مبارک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہو۔ رمضان مبارک کی فضیلت پر حدیث ہے کہ جس نے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ رزق میں برکت کے لیے سچائی اختیار کریں۔ بیماریوں سے نجات کے لیے چاند کی پہلی رات 70 بار یا سلام پڑھ کر دم کرنا بہت مجرب ہے۔
کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح پڑھ رہا ہے، پیچھے رہیں۔ اس سیکریٹ کا مقصد آپ کے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ رمضان کا چاند وہ چابی ہے جو بدقسمت کو کھول دیتی ہے۔ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ صحابہ کرام اس مہینے کی برکتوں کے گرویدہ تھے۔ ناظرین، اب وہ مبارک عمل نوٹ فرمائیں۔ چاند دیکھنے کے فوراً بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر 313 مرتبہ یا رزاق یا وہاب یا واسع کا ورد کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گر گرا کر دعا مانگیں۔ اللہ کی قسم، رمضان کی یہ پہلی رات اتنی مبارک ہے کہ اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اپنی جھولی پھیلا لیں، کیونکہ وہ کریم ذات نہ جانے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ رزق میں وسعت کے لیے اس رات کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں۔ یہ مہینہ نفس کو پاک کرنے کا ہے۔ توبہ کا ایسا سلسلہ شروع کریں کہ آپ کا دل نور سے بھر جائے۔ خوش نصیب ہے وہ جو چاند دیکھتے ہی اپنے رب کو راضی کر لے۔ لا علاج بیماریوں کے لیے پانی پر دم کر کے پینا شفا کا ذریعہ ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمیں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اچھے اعمال کرنے والا بنائے، اور ہم لوگوں کو 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ساری بیماریوں سے شفا کلیہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو رمضان المبارک کے برکت سے معاف کر دے۔ کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ تمام مرحومہ و مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے منور کر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔